بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب باتیں جو زندگی بدل دیں کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بدترین کون؟ سفیان بیان کرتے ہیں کہ لقمان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے؟ لقمان نے کہا وہ شخص جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اس کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اور لقمان سے کہا گیا کہ تم کتنے بدصورت ہو۔ لقمان نے کہا تم نقش میں عیب نکال رہے ہو یا نقاش میں؟ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت حفص بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے رائی سے بھری ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی اور اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ ہر نصیحت کے بعد تھیلی سے ایک دانہ نکال لیتے۔ جب تھیلی خالی ہو گئی تو اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ نور دیدہ، اگر میں اس قدر واعظ و نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ چنانچہ آپ کے بیٹے کا بھی یہی حال ہوا۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میں نے تمہیں اتنی کچھ نصیحتیں کر دی ہیں کہ اگر تم پتھر بھی ہوتے تو تم سے چشمے پھوٹ نکلتے۔ چنانچہ ایک روز وہ اسی طرح نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹے کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ سعادت مندی کا راز۔ لقمان حکیم کے بیٹے نے ایک مرتبہ پوچھا والد گرامی وہ کون سے امور اور خصلتیں ہیں جن کا ایک انسان کے اندر ہونا ضروری ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا دیندار ہونا اور دین کے احکامات پر مکمل عمل پیرا ہونا سب سے بڑی خصلت ہے۔ انسان کے اندر اس خصلت کا ہونا اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کرنے کے لیے کافی ہے۔ بیٹے نے کہا اگر انسان دو امور اختیار کرنا چاہے تو کون سے دو امور بہتر ہیں؟ فرمایا دین اور مال، یعنی انسان دیندار ہو اور حلال روزی کمائے۔ بیٹے نے عرض کی اگر تین چیزیں انسان اختیار کرنا چاہے تو کون سی تین چیزیں اچھی ہیں؟ فرمایا دین، مال اور حیا۔ بیٹے نے پوچھا اگر چار باتیں انسان اختیار کرنا چاہے تو کون سی چار باتیں اختیار کرنی چاہیے؟ فرمایا دین، مال، حیا اور حسن خلق۔ بیٹے نے عرض کی اگر کوئی شخص 5 امور اختیار کرنا چاہے تو کون سے 5 امور اختیار کرنے چاہیے؟ فرمایا دین، مال، حیا، حسن خلق اور سخاوت۔ بیٹے نے کہا اگر انسان 6 امور اختیار کرنا چاہے تو کون سے 6 امور بہتر ہیں؟ فرمایا اے میرے عزیز جب کسی انسان میں یہ 5 خصلتیں اور امور جمع ہو جائیں تو وہ انسان پاک و شفاف ہو جانے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی و دوست بن جاتا ہے اور شیطان کے چنگل سے باہر نکل آتا ہے۔ 5 آدمی سے بچ کر رہو۔ پیارے بیٹے 5 آدمیوں سے 5 حالت میں پرہیز کرتے رہنا۔ ایک تو لئیم سے جب اس کے ساتھ تمہاری معاشرت ہو جائے، عاقل سے جب تم اس کی ہجو کرو، احمق سے جب اس کی مزاحمت کرو، جاہل سے جب اس کے پاس بیٹھو اور عالم سے جب اس کے ساتھ جھگڑا کرو۔ غرور و حسد کی تباہ کاریاں۔ مغرور وہ ہے جو نہ دیکھی ہوئی چیز کی تصدیق کرے اور نہ ملنے والی چیز کا متمنی ہو۔ حسد سے بچتے رہو کہ وہ دین میں فساد ڈالتی ہے اور دل کو کمزور کرتی ہے۔ جب تم کسی بادشاہ یا حاکم کی خدمت میں رہو تو کبھی نمامی و چغل خوری نہ کرنا۔ ایسا کرنے سے تمہاری عزت تو کچھ نہ بڑھے گی، البتہ حاکم کو تم سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ تمہاری زبان سے دوسروں کی بدگوئی سننے کا عادی ہو جائے گا تو دوسروں کی زبان سے تمہارے عیب بھی سنے گا اور بالآخر تم سے بدگمان ہو جائے گا۔ حاکم کی خوشی کے وقت اس سے بہت قریب رہو اور غصے کے وقت سب سے دور رہو۔ حاکم کے ساتھیوں کے ساتھ مہربانی کرو، اس کے محارم پر نظر نہ ڈالو، اس کے عیب نہ سنو، اس کا بھید کسی پر ظاہر نہ کرو اور اس کے غضب سے کبھی اپنے کو محفوظ نہ سمجھنا، کیونکہ اس میں اور تم میں کوئی نسبی قرابت نہیں ہوگی۔ 10 چیزیں غم آور ہیں۔ 10 چیزوں سے غم پیدا ہوتا ہے۔ مویشی کے بیچ سے راستہ چلنا، بیٹھ کر امامہ باندھنا، کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، دانت سے داڑھی کاٹنا، دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، دامن سے منہ پونچھنا،
دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، پانی میں پیشاب کرنا اور قبرستان میں ہنسنا۔ لفظ لفظ روشن۔ اب بلا عنوان بالترتیب ذیل میں لقمان حکیم کے اقوال زرعی نقل کیے جاتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یعنی اے بیٹے، توبہ کرنے میں کسی ٹال مٹول سے کام نہ لے اور اس بات کو دل کی تختی پر نقش کر لے کہ موت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ یہ اشعار بھی انہوں نے بیٹے کے گوش گزار کیے، یعنی دنیا کے اوپر کسی آن بھروسہ نہ کر، گرچہ تو ہر اعتبار سے سالم و محفوظ ہے، کیونکہ اس کی مکاری و دھوکہ بازی بڑی مشہور ہے، بلکہ اپنی عمر کے اوپر نظریں گاڑ لے اور اسے بہر طور ضائع ہونے سے بچا، کیونکہ صحیح معنوں میں دانا و زیرک وہی ہے جو زندگی کی ریس میں سبقت لے گیا۔ حصول جاہ و عزت کی دوڑ میں غالب ہو جانے والوں سے جا کر میرا پیغام کہہ دے کہ دنیا سے آخرت کا سفر بہت زیادہ قریب ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نور نظر، لوگ اپنے ساتھ ہوئے وعدے کو کس طرح پس پشت ڈالے اور بھولے بیٹھے ہیں، اور جب وہ خود کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب تم کسی محفل میں جاؤ تو انہیں سلام کرو، پھر ایک طرف بیٹھ جاؤ، جب تک وہ گفتگو نہ کریں خاموش رہو۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کریں تو بغیر کسی تاخیر کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اگر وہ کسی دوسری چیز میں لگ جائیں تو تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ لقمان دانا نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ایک بار کہا تھا، اے لخت جگر، ذہانت و فراست میں مرغ تجھ سے بازی نہ لے جائے کہ وہ تو سحری کے وقت اذان دے رہا ہو اور تو سویا ہوا ہو۔ اے بیٹے، علماء کی خدمت میں جم کر بیٹھ جا، لیکن ان سے مجادلہ نہ کرنا، ورنہ وہ تجھے برا سمجھیں گے۔ دنیا میں سے اتنا رکھ لے جو تیری بقا کے لیے کافی ہو، اور اپنی زائد آمدنی اپنی آخرت کے لیے خرچ کر دے۔ اے بیٹے، زیادہ نہ ہنسا کر، بلا ضرورت یہاں وہاں نہ پھرا کر، جس چیز سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کے بارے میں دریافت مت کر۔ اپنا مال کھو کر دوسرے کے مال کی حفاظت مت کر۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا ہے، اور دوسرے کا مال وہ ہے جو باقی بچا ہے۔ دنیا کو بالکل مت ترک کر کہ دوسروں پر اپنا بوجھ ڈال دے اور ان کے لیے وبال بن جائے۔ روزہ رکھ، مگر ایسا جس سے تو اپنی شہوت کا زور توڑ سکے، ایسا نہیں جس سے نماز میں خلل واقع ہو، اس لیے کہ نماز روزے سے افضل ہے۔ بے وقوف کے سب پاس مت بیٹھ اور نہ منافق سے میل جول رکھ۔ اے بیٹے، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو خاموش رہتا ہے وہ سلامتی پاتا ہے، جو کلمہ خیر کہتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو کلمہ شر کہتا ہے وہ گناہ کماتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے۔ پیارے بیٹے، یقیناً دنیا ایک گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں، بس اس گہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا سفینہ خوف خدا اور خشیت مولا ہونا چاہیے۔ عزیز بیٹے، دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈال، دونوں سے نفع پائے گا، اور آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچ، ورنہ دونوں جہاں میں خسارہ پائے گا۔ بیٹے، جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، جو شخص خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا رہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تم کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا۔ بیٹے، جس آدمی کا خلق اچھا نہیں ہوتا اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے بھاری چیزوں کو برداشت کیا، لیکن بد اخلاق پڑوسی سے زیادہ ناقابل برداشت کوئی چیز نہیں۔ بیٹے، سونے کو آگ پر پرکھا جاتا ہے اور نیک بندے کو آزمائش کے ذریعے، لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو ان پر آزمائشیں ڈالتا ہے۔ اگر وہ اس پر خوش ہوئے تو اللہ بھی ان سے خوش ہوتا ہے، اور اگر ناراض ہوئے تو ناراض۔
لخت جگر قرض لینے سے بچنا، کیونکہ اس سے دن ذلت میں گزرتا ہے اور رات فکر و پریشانی میں۔ نور نظر ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لوگ اپنے کیے پر فخر کیا کرتے تھے، اور اب وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ کچھ کیے بغیر ہی فخر کرتے پھرتے ہیں۔ عزیز من، جس نے بھی کہا جھوٹ کہا کہ برائی برائی کو مٹا دیتی ہے، اگر اس میں کچھ سچائی ہو تو ذرا کبھی آگے کے بغل میں آگ جلا کر دیکھو کہ وہ ایک دوسری کو بجھا دیتی ہے یا مزید بھڑکا دیتی ہے۔ لہٰذا اصول یہ ہے کہ بھلائی برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بیٹے، مجھے بہت سے انبیاء کرام کی صحبتوں میں بیٹھنے کی سعادت ملی ہے، جن سے میں نے چند چیزیں سیکھیں، اور وہ یہ کہ نماز کی حالت میں اپنے دل پر نگاہ رکھی جائے، کھاتے وقت اپنے حلق کا خیال رکھا جائے، دوسروں کے گھر جاتے وقت اپنی نگاہ کی حفاظت کی جائے، اور لوگوں کے بیچ میں ہوتے وقت اپنی زبان کی نگہداشت کی جائے۔ بیٹے، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو اور اپنے آپ کو ان کے در سے وابستہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور حکمت سے دلوں کو ایسے ہی زندگی بخشتا ہے جیسے مردہ زمین بارش کے قطروں سے لہلہا اٹھتی ہے۔ جانب ادھر، جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ بھی تمہارا دشمن ہو جائے۔ جد و جہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہوتا ہے، اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ بیٹے، مرد کامل وہی جو دشمن کو دوست بنا سکے، لیکن اگر بوجہ خاص یہ تیری دسترس سے باہر ہو تو بحالت مخاصمت غصے سے بچو، کیونکہ تیرا غصہ تیرے لیے دشمن سے بڑھ کر دشمن ہے۔ بیٹے، حسد سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، عزت نفس مجروح کرتا ہے اور اپنے پیچھے ندامت کو جنم دیتا ہے۔ عزیزت جان، انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرو، اور جس نے تمہارا شکریہ ادا کیا اس پر انعام کرو، کیونکہ ناشکری کے باعث وہ نعمت باقی نہیں رہتی، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بیٹے، اگر کسی کے ساتھ دوستی رچانا چاہو تو پہلے اسے کسی بات پر غصہ دلا کر آزما لو۔ اگر وہ غصے کی حالت میں انصاف سے کام لے تو پھر وہ تمہاری دوستی کا اہل ہے، ورنہ اس سے بچو۔ بیٹے، نہ اس قدر میٹھے بن کر رہو کہ لوگ تم کو گھونٹ جائیں، اور نہ اس قدر کڑوے کہ اٹھا کر پھینک دیں۔ بیٹے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب رحمت الہی کا نزول ہو تو اس سے کچھ تمہیں بھی حصہ مل جائے۔ بدبختوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو، کیونکہ جب ان کے کرتوت کے باعث آسمان سے عذاب اترے گا تو تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ بیٹے، نیک عورت کی مثال بادشاہ کے سر پر تاج کی سی ہے، جبکہ بری عورت کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی بوڑھے شخص کی پیٹھ پر وزنی بوجھ۔ بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلنے کی بجائے کسی شیر کے پیچھے چلنا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر پلٹا تو جان چلی جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹی تو ایمان چلا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ دنیا میں بدترین آدمی کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص کہ جسے لوگ کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ بیٹے، ہو سکے تو ہر وقت اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھو، کیونکہ کچھ ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ بیٹے، نہ زیادہ سویا کرو اور نہ زیادہ کھایا کرو، کیونکہ زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا قیامت کے دن اعمال صالح سے تہی ہو کر اٹھے گا۔ بیٹے، دو چیزوں کی حفاظت تمہیں مستقبل سے بے نیاز کر دے گی: دین کی حفاظت اپنے معاد کے لیے، اور درہم کی حفاظت اپنے معاش کے لیے۔ بیٹے، دنیا کے پیچھے مارے نہ پھرنا، اور نہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے معمور کرنا، کیونکہ تمہاری تخلیق کا مقصد اس سے بہت بلند ہے، تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ بیٹے، بلا تعجب خیز چیز کے ہنسا نہ کرو، اور جو تمہارے مطلب کی نہ ہو اس کا سوال نہ کیا کرو۔ بیٹے، برے دوستوں سے بچ کے رہو، کیونکہ ان کی مثال تلوار کسی ہے جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، مگر اس کا اثر بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ بیٹے، زنا سے دور بھاگو، کیونکہ اس میں ابتدا میں حیرانی اور آخر میں پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے۔
بیٹے یاد رکھنا کہ باپ جب بیٹے کو مارتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی کھیت میں کھاد ڈال رہا ہو۔ بیٹے خدا سے ایسی امید رکھ کہ وہ تجھے گناہ پر جری نہ کر سکے، اور خدا کا ایسا خوف دل میں بسا کہ وہ تجھے اس کی رحمت سے مایوس نہ کر سکے۔ بیٹے جھوٹے آدمی کے چہرے سے پانی اتر جاتا ہے، بد اخلاق شخص کو ہمیشہ غم و آلام گھیرے رکھتے ہیں، اور چٹان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ کسی ناسمجھ کو کوئی بات سمجھائی جائے۔ عزیز بیٹے، جنازوں میں جاؤ اور شادیوں میں نہ جاؤ، کیونکہ جنازہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا اور شادی تم میں دنیا کی خواہش پیدا کرے گی۔ شکم سیری سے زیادہ کھانے سے بہتر ہے کہ تم فالتو کھانا کتے کو ڈال دو۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے معاملات میں علماء سے مشورے کرو۔ جب تک علم کے تقاضے پر عمل نہ کرو، تمہارے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھا لے اور اس کو اتارنے سے پہلے ایک اور گٹھا اٹھا لے، اس کو بوجھ سے ہانپنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بیٹے تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو، کشادہ روی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو، جلد ہی تم ان کے محبوب اور منظور نظر بن جاؤ گے۔ بیٹے تم لوگوں سے اس طرح ملو جیسے تم کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے، نیز لوگوں سے اپنی تحسین چاہو، نہ ان کی مذمت کی پرواہ کرو، آرام سے رہو گے۔ اپنا منہ بند رکھو، جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے۔ تم صرف وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہو۔ بیٹے جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو شخص خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ پیارے بیٹے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت کمانے سے بہتر ہے۔ بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وہ کبھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا۔ اے بیٹے یہ دنیا گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ تم اس میں خوف خدا، ایمان، احکام شریعہ اور توکل علی اللہ کو اپنی کشتی بنا لو تو نجات پالو گے، ورنہ مجھے تمہاری نجات کی توقع نہیں۔ اے بیٹے سرچشمہ اخلاق اور منبع حکمت اصلاً دین الہی ہے، اور دین کی مثال اگے ہوئے درخت کی مانند ہے۔ ایمان باللہ سے اس کی آبیاری ہوئی، نماز اس کی جڑ ہے، زکوٰۃ اس کی ٹہنیاں ہیں، اللہ واسطے دوستی اس کے شعبے ہیں، اچھا اخلاق اس کی پتی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہونا اس کا پھل ہے، اور درخت اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس پر اچھے پھل لگیں۔ یوں ہی دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان محارم و معاصی سے کلیتاً اپنا دامن جھاڑ لے۔ عزیز بیٹے ہر چیز کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے، اور دین کی علامتیں تین ہیں: عفت و پاک بازی، علم و ادب اور حلم و بردباری۔ اے بیٹے اللہ نے تمہیں جو علم کی دولت دی ہے اس سے نفع اندوز ہو، اور علم کا صحیح استعمال تو وہی کرتے ہیں جو اس پر عمل پیرا ہیں، ورنہ صرف علم سیکھ کر اسے رنگ عمل نہ دینا کس کام کا۔ بیٹے یاد رکھنا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جو اللہ کا خوف زیادہ رکھے۔ اے بیٹے اللہ کا کہا مان، کیونکہ جو اس کا کہا مانتے ہیں اللہ ان کے لیے بہرحال کافی ہوتا ہے اور انہیں اوروں کا محتاج ہونے سے بچا لیتا ہے۔ پسرے عزیز کوشش کرو کہ تمہارا آج گزشتہ کل سے بہتر ہو اور تمہارا آئندہ کل آج سے اچھا ہو، کیونکہ جس کے 2 دن برابر ہو جائیں تو سمجھو وہ خسارے میں چلا گیا، اور جس کا آج گزشتہ کل سے خراب رہا وہ اپنی کمبختی پر جتنا افسوس کرے کم ہے۔ اے بیٹے اگر تم جنت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ طاعت چاہتا ہے، لہٰذا خیر اسی میں ہے کہ تم وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے، تاکہ اللہ تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو۔ عزیزو افر تمیز، اگر تم جہنم کو ناپسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ معصیت کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا اگر تم اپنے رب کی ناپسندیدہ چیز کو ناپسند کرنا شروع کر دو تو وہ تم کو تمہاری ناپسندیدہ چیز سے نجات عطا کر دے گا۔ بیٹے لوگوں کے 3 حصے ہیں، 1/3 اللہ کے لیے، 1/3 خود اس کے لیے، اور 1/3 کیڑوں کے لیے۔ تو جو اللہ کے لیے ہے وہ اس کی روح ہے، جو اس کے لیے ہے وہ اس کا عمل ہے،
اور جو کیڑوں کے لیے ہے وہ اس کا جسم ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے گناہوں کو ہمیشہ پیش نگاہ رکھو اور اپنی نیکیوں کو بھلا دو، کیونکہ کبھی نہ بھولنے والے نے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ عزیز بیٹے، حکمت مسکینوں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی تمہاری جھوٹی تعریف کرے تو تم خوش نہ ہونا، کیونکہ جاہل کی تعریف سے ٹھیکری سونا نہیں بن سکتی۔ اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ اگر تم اپنے لیے 1000 دوست بھی بنا لو تو اسے کم سمجھنا، اور اپنا ایک دشمن بنا لو تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے۔ بے زبان اعضائے جسمانی خدا کی عبادت و ریاضت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھو کہ جس نے شکم مادر میں، آغوش مادر میں اور عالم طفولیت میں روزی دی، وہی آخر تک دے گا۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔